ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. آج الحمدللہ رمضان المبارک کی 24 ہے اور ہمارا بھی 24واں پارہ ہے، جس میں سورہ زمر کی آیت 53 سے سبق کا آغاز ہو رہا ہے. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. توحید کا زبردست مضمون تھا اوپر، اور شرک کرنے والوں کے لیے سخت عذاب اور سخت پھٹکار تھی. اس ترہیب کے بعد ترغیب کا مضمون ہے. قل، آپ فرما دیجئے، یا عبادی، اے میرے وہ بندو، الذین اسرفوا، جنہوں نے زیادتی کی ہے، حدوں سے آگے بڑھ گئے ہیں، بہت زیادتی کی، علی انفسہم، اپنے آپ پر، لا تقنطوا من رحمت اللہ، ان سے کہیے لا تقنطوا، مت مایوس ہو جاؤ، من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ. بے شک گناہ بہت کیے، کفر کیا، شرک کیا اور پتہ نہیں کیا کیا گناہ کیے، لیکن تم مایوس نہ ہو جاؤ اللہ کی رحمت سے. کیوں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یغفر الذنوب، معاف کرتا ہے، الذنوب، گناہوں کو، جمیعا، سب کے سب گناہوں کو معاف کرتا ہے. انہ هو الغفور الرحیم، سب گناہوں کو معاف کرتا ہے. یعنی جب انسان توبہ کرے گا تو کفر و شرک جیسے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے. انسان توبہ کرے گا تو کفر و شرک کے بعد جو دوسرے گناہ ہوں گے، بڑے سے بڑے گناہ، وہ بھی معاف ہوں گے. کیوں؟ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہی تو الغفور، بہت بخشنے والا ہے، الرحیم، بہت رحم کرنے والا ہے. لیکن اللہ سارے گناہ معاف کرتا ہے، اللہ بہت بخشنے والا ہے، اللہ بہت رحم کرنے والا ہے. اس سے ایک ضابطہ نکالا فقہاء کرام نے کہ وہ گناہ جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، یقینی طور پر وہ سارے معاف ہوں گے. لیکن جن کا تعلق حقوق اللہ سے نہیں ہے تو معاف تو اللہ کرنے والا ہے، اللہ معاف کرے گا. لیکن جو بندوں کے حقوق ہیں، بندے جب تک نہیں معاف کریں گے تو ان کے حقوق کیسے معاف ہوں گے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے. مایوس نہیں ہونا چاہیے، مگر اللہ کے حقوق والے گناہ تو معاف ہوں گے، بندوں کے حق والے گناہ نہیں معاف ہوں گے. کسی کا حق کھایا ہے، معاف نہیں ہوگا، ادا کرنا ہوگا. کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، معاف نہیں ہوگا، وہ اس کی معافی مانگنی ہوگی. لیکن اگر ایسے حالات پیش آ جائیں کہ بندوں کے حقوق باقی تھے اور انسان کو توبہ کے بعد ادا کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، کسی شخص نے ایسے وقت میں توبہ کی، اس کو پختہ ارادہ تھا کہ میں بندوں کے حقوق بھی ادا کروں گا، لیکن اس کے فوراً بعد اس کا انتقال ہو گیا، کوئی حادثہ پیش آ گیا، تو اس کے لیے تفصیل نہیں ملتی ہے. لیکن قرآن و حدیث کی ان باتوں کو سامنے رکھ کر فقہاء کرام فرماتے ہیں، امید کریں گے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے حقوق اپنے پاس سے ادا کرے گا اور یہ حقوق بھی معاف ہو جائیں گے. 2 باتیں ہوئیں. تیسری بات، اللہ کے حقوق میں سے وہ حقوق جن کی ادائیگی ممکن ہے ان کو ادا کرنا بھی ضروری ہے.
ایک انسان کفر و شرک میں مبتلا تھا، جب توبہ کی اس نے کلمہ پڑھا، اس سے پہلے کی نمازیں، اس سے پہلے کی زکوٰۃ، اس سے پہلے کے روزے، وہ تو سب معاف، وہ تو اس پر واجب ہی نہیں ہوئے تھے۔ لیکن اگر کوئی آدمی کلمہ پڑھنے والا پکا ایمان والا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ گناہوں میں مبتلا رہا، نمازیں ہی نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھے، اور بہت سارے جو اللہ کے حقوق تھے وہ نہیں ادا کیے، لیکن وہ ادا کیے جا سکتے ہیں، یعنی نمازوں کی قضا کی جا سکتی ہے، روزوں کی قضا کی جا سکتی ہے، گزشتہ دنوں کی زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے، تو تقریباً تمام فقہا کہتے ہیں کہ اس کی ادائیگی اس پر واجب ہے، اور یہ تمام وہ باتیں جن پر ساری امت کا اتفاق ہے۔ مدارج السالکین ابن قیم نے اس مسئلے کو خوب وضاحت کے ساتھ لکھا ہے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، وَأَنِيبُوا، اور میرے بندوں سے کہو کہ توبہ کرنے کے بعد اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ، انیبو، متوجہ ہو جاؤ، لو لگا لو، الی ربکم، اپنے رب کے ساتھ، واسلموا، اور فرما برداری کرو، لہو، اسی کے لیے، من قبل، اس سے پہلے، ان یاتیکم العذاب، من قبل، اس سے پہلے، ان کہ یاتیا، آ جائے، کم، تمہارے پاس، العذاب، عذاب، ثم لا تنصرون، پھر تمہاری مدد بھی نہ کی جا سکے۔ اچانک عذاب آ جائے اور تمہارا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط نہ ہو، پھر کہیں سے تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ اللہ سے تعلق نہیں، اس لیے مدد نہیں ہوگی، اور جن جن پر اگر تمہارا کوئی بھروسہ ہوگا وہاں سے بھی مدد نہیں ہوگی۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ، اللہ سے لو لگاؤ، اور اس کے لو لگانے کا طریقہ کیا ہے؟ اس نے یہ اپنا کلام تم پر اتار دیا ہے، یہ کتاب ہدایت آ چکی ہے، اس کتاب ہدایت کو سامنے رکھو اور اس کے مطابق زندگی گزارو، یہ ہے اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کا طریقہ۔ یہ ایک سوال کا سمجھو جواب ہے، سوال ہوا انیبوا الی ربکم، اپنے رب کی طرف متوجہ رہو، تو کیسے متوجہ رہیں؟ فوراً جواب دیا، اللہ کی کتاب سے جڑ جاؤ، واتبعوا، اور پیچھے چلو، پیروی کرو، احسن، اس بہترین کلام کی، ما انزل الیکم، جو اتارا گیا تمہاری جانب۔ یہ پیچھے بھی ایک آیت آئی تھی، میں نے اس کا حوالہ دیا تھا کہ اس آیت کو سامنے رکھ کر اس کا بھی ترجمہ کرو۔ یہاں کا احسن، اس سب سے اچھے کلام پر، تو سب سے اچھے کیوں کہا؟ کیا کچھ کلام اس سے کم درجے کے اچھے بھی ہیں؟ جی ہاں، اس سے علاوہ بھی کتابیں اتری، صحیفے اترے، مگر ان سب کے مقابلے میں وہ حسن ہیں، یعنی وہ اچھے ہیں، لیکن قرآن پاک ان کے مقابلے میں بہت اچھا ہے۔ یہ نعوذ باللہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ کم اچھے ہیں، اور یعنی وہ اچھے نہیں ہیں، اچھے وہ بھی ہیں، لیکن ان کے مقابلے میں قرآن پاک احسن ہے۔ دوسرا جواب، قرآن پاک میں جو احکام دیے گئے ہیں ان کے بعض دفعہ دو پہلو ہیں، ایک پہلو یہ ہے کہ کرو، دوسرا پہلو یہ ہے کہ تمہیں چھٹی بھی ہے، رخصت بھی ہے، جس طرح ہم نے روزے کے بیان میں پڑھا کہ ایک آدمی بیمار ہے تو اگر وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، قضا کر سکتا ہے، لیکن اگر روزہ رکھ لے تو اچھی بات ہے۔ سفر کے اندر ہے انسان، روزے کی قضا کر سکتا ہے، لیکن ہمت کر کے روزہ ہی رکھ لے، اچھی بات ہے۔ اسی طریقے سے حاملہ اور مرضعہ، ان کے لیے حکم پڑا تھا ہم نے کہ ان کی اگر طبیعت بہت زیادہ خراب ہے تو ان کو فدیہ دینے کی بھی اجازت ہے۔ پھر فرمایا کہ فدیہ تو اتنا ہے، لیکن اگر کوئی ہمت کر کے اس سے زیادہ فدیہ دے تو اور اچھی بات ہے۔ واتبعوا احسن، تو اب ترجمہ کریں گے، اس کلام کے اچھے اچھے حکموں پر عمل کرو، ما انزل الیکم، جو تمہاری طرف اتارا گیا، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، من قبل، اس سے پہلے، ان یاتیکم العذاب، آ جائے تمہارے پاس عذاب، بغتتاً، اچانک ہی۔ ڈرتے رہو، ہر وقت میں یہ سوچتے رہو کہ کہیں اچانک عذاب نہ آ جائے اور ہم محروم ہو جائیں اور ہمیں توبہ کرنے کا موقع بھی نہ ملے۔ اس سے پہلے پہلے اس قرآن پر عمل کرو، اس کو سمجھو، اس کو سیکھو، اس پر عمل کرو۔ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، عذاب آ جائے، وَأَنْتُمْ، اس حال میں کہ تم لا تشعرون، سمجھو بھی نہ، محسوس بھی نہ کرو۔ أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَ عَلَى مَا فَرَّطتُ فِي جَنبِ اللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ۔ عمل کرو، ان تقول، اس کا کس کے ساتھ جوڑ ہے؟ ایک طبقہ کہتا ہے اس سے پہلے بادرو، پہل کرو، جلدی کرو،
اور جلدی جلدی توبہ کر کے اس قرآن کے حکموں پر عمل کرو۔ اس سے پہلے تقولا کہ کوئی جان کہے نفس ان تقول کے کہے نفس کوئی جان، اور دوسرا اس سے بھی آسان کہ یہی عبارت جس طرح ہم پڑھتے آ رہے ہیں اسی طرح وانتم لا تشعرون، تم کو پتہ بھی نہ چلے عذاب آ جائے، اس سے پہلے توبہ کرو، لئلا تقول تاکہ ایسا نہ ہو کہ کہنے لگے لئلا، بس اتنا لفظ چھپا ہوا ہے، جلالین وغیرہ میں غالباً یہی ہے، لئلا تقول تاکہ نہ کہنے لگے نفس کوئی جان یا حسرتا ہائے افسوس علی ما فرطت علی ما اس بات پر ما فرطت جو میں نے زیادتی کی فی جنب اللہ لفظی معنی اللہ کے پہلو میں، اللہ کے پہلو کا مطلب اللہ کے حکموں میں، اللہ کے بارے میں، وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ ان کے بعد لا لام زبر لا ہے زبر ہے تو ان کا معنی بے شک، اور بے شک کنت میں تھا لا ضرور بے ضرور من الساخرین مذاق اڑانے والوں میں سے، میں تو دین کا مذاق ہی اڑاتا رہا اور ادھر موت کا فرشتہ آ گیا۔ او تقول یا یہ نہ ہو کہ کہنے لگے کوئی جان، او تقول یا اللہ تقول یا یہ نہ ہو کہ کہے کوئی جان لو ان اللہ لو اگر ان اللہ یہ بات ہوتی کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہوتی نی مجھ کو، موت کا فرشتہ آ گیا، عذاب آ گیا، اب توبہ کرتا ہے توبہ قبول نہیں ہوتی، کہتا ہے اگر اس سے پہلے مجھے اللہ نے ہدایت دی ہوتی لَكُنتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ضرور بے ضرور میں بھی ہو جاتا پرہیزگاروں میں سے۔ اللہ نے تو موقع دیا، اللہ تو کہہ رہا ہے کہ وقت سے پہلے اس دروازے کے بند ہونے سے پہلے توبہ کرو۔ او تقول حین تری العذاب یا کہنے لگے کوئی جان، ایسا نہ ہو کہ کہے کوئی جان حین جس وقت میں ترا دیکھے گی وہ العذاب عذاب کو، لو ان لی کرہ لو اگر ہوتی یہ بات ان کہ لی میرے لیے کرتن واپسی، لو کے معنی یہاں اگر مناسب نہیں بلکہ کاش کے، اب ترجمہ کیجئے لو کاش ان ہوتی لی میرے لیے کرتن واپسی، کاش مجھے واپسی ممکن ہوتی، یہاں سے مجھے واپس جانے دیا جاتا، فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ تو میں ہو جاتا نیکوکاروں میں سے۔ یہ تین افسوس کی باتیں انسان موت کے وقت میں کرے، فرمایا اس سے پہلے توبہ کرو۔ بلا ہاں کیوں نہیں، اب یہاں سے واپس جانا چاہتا ہے۔ قد جاءت کا آیاتی یقیناً آئی تھی کا تیرے پاس آیاتی میری آیتیں، فکذبت بہا تو تو نے ان کو جھٹلا دیا، واستکبرت اور تو نے تکبر کیا، وکنت من الکافرین اور تو تھا کافروں میں سے۔ ہائے ہائے اگر موت کے وقت تک توبہ نہیں کی اور پھر آدمی یہ حسرتیں کرتا ہے موت کے وقت میں اور ضرور کرتا ہے تو پھر جواب ملتا ہے اللہ کی طرف سے بلا ہاں کیوں نہیں، قد جاءت کا یقیناً آئی تھی کا تیرے پاس آیاتی میری آیتیں، فکذبت بہا تو نے ان کو جھوٹا کہہ دیا تھا، واستکبرت اور تو اکڑ گیا تھا، وکنت من الکافرین اور تو تھا کافروں میں سے نافرمانوں میں سے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ آئے ہائے یہ اوپر کا منظر تو موت کا منظر تھا، اب ذرا محشر کا سنو۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ اور قیامت کے دن ترا تو دیکھے گا قرآن پڑھنے والے الَّذِينَ كَذَبُوا وہ لوگ جنہوں نے جھوٹ بولا تھا علی اللہ اللہ کے اوپر، کیا جھوٹ بولا تھا، ان کو شریک بنایا جن کو اللہ نے شریک نہیں بنایا، جھوٹ بولا اور بہت ساری چیزوں کو یہ کہہ کر اس پر عمل کیا کہ اللہ نے ایسا کرنے کے لیے کہا، حالانکہ اللہ نے نہیں کہا، اللہ کی کتاب کو جھوٹا کہا، یہ بھی اللہ پر جھوٹ بولا۔ وجوہہم مسودہ ان کے چہرے کالے ہو جائیں گے، اور کتنے کالے وہ ہم سورہ نحل میں پڑھ چکے ہیں کہ ایسا ہو جائے گا جیسے کالی رات کے پرت ان پر چڑھا دیے گئے ہیں۔ اللہ اکبر کیوں کالے ہوں گے؟ الیس فی جہنم کیا نہیں ہے جہنم میں مثوً ٹھکانہ للمتکبرین تکبر کرنے والوں کا، وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا اس کے مقابلے میں وَيُنَجِّي اور اللہ نجات دے گا، وَيُنَجِّي اور نجات دے گا اللہ تعالی الَّذِينَ ان لوگوں کو اتَّقَوْا جنہوں نے تقوی اختیار کیا، ایک ترجمہ اتقوا جو ڈرے اللہ سے، اور ایک ترجمہ اتقوا کا معنی بچنا بھی، تو اتقوا الشرک جو شرک سے بچتے رہے ان کو اللہ نجات دے گا، کیوں؟ بمفازاتہم ان کے کامیاب ہونے کی وجہ سے، یہ مصدر میمی کا ترجمہ ہو گیا، اور مفازہ کے ایک معنی ہوتے ہیں کامیابی کی جگہ، اس میں ظرف تو ترجمہ کریں گے
ان کے کامیابی کی جگہ میں ہونے کی وجہ سے۔ اللہ اکبر، یہ طبقہ بچا۔ لا یمسہم السوء، نہیں چھوئے گی ہم ان کو السوء کوئی برائی، کوئی تکلیف، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ تعالی خالق پیدا کرنے والا ہے، کل شیء ہر چیز کو، وہو علی کل شیء وکیل، اور وہ ہر چیز پر، اور وہ علی کل شیء ہر چیز پر وکیل گواہ ہے، کارساز ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، ہر چیز کو پیدا کیا، ہر چیز کا نگران اور محافظ وہ ہے، ہر چیز پر گواہ وہ ہے۔ لہو مقالید السماوات والارض، لہو اسی کے لیے مقالید چابیاں ہیں۔ مقالید مقلید کی جمع یا مقلاد کی جمع، بعد میں کہا اقلید کی جمع، سب کے معنی بہرحال چابیاں۔ لہو اسی کے لیے ہے مقالید چابیاں، السماواتی آسمان کی، والارض اور زمین کی۔ انسان کو اگر اوپر سے کچھ ملے گا تو اس کو ملے گا جس کو اللہ دے گا، زمین سے کچھ ملے گا اس کو ملے گا جس کو اللہ دے گا، اس لیے کہ سب کی چابیاں اللہ کے پاس۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کے ساتھ، اولئک هم الخاسرون، یہ لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے۔ شرک کے ابطال کے بعد یہ بیچ میں ترغیب کا مضمون پیش فرمایا کہ انسان کو اس سے پہلے مان لینا چاہیے کہ یہ حالات پیش آ جائیں، اور اگر یہ حالات پیش آ گئے تو پھر انسان کے لیے خسارے کے سوا کچھ نہیں۔ کیوں؟ فرمایا دیکھو نافرمانی کی بھی کیسی حدوں کو کراس کر گئے انسان۔ آگے یہی مضمون ہے، کیسی نافرمانیاں۔ مکہ میں مشرکوں کے ایک منصوبے کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ کیا منصوبہ تھا ان کا؟ پیچھے بھی گزرا، بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مطالبہ پیش کرتے تھے، کچھ آپ نرم ہوں، کچھ ہم نرم ہو جاتے ہیں۔ آپ نرم ہوں یعنی توحید پر کچھ سمجھوتا کر لیں، ہمارے بڑے بڑے خداؤں کو کچھ مان لیں، پھر یہ مطالبہ کہ بڑوں کو نہیں مانتے ہیں، چلو کم سے کم ان کی طرف سلوٹ مار لیں، پھر یہ مطالبہ کہ صرف آپ اپنے خدا کی تعریف کریں، مگر آپ یہ نہ بیان کریں کہ کون سا نہیں دیتا ہے، آپ بیان کرو کہ اللہ دیتے ہیں، لیکن صرف اتنا ہی کہہ دو کہ جو ان پتھروں کی پوجا کرتے ہیں یہ ان کے لیے سفارش کرتے ہیں، جو نہیں کرتا ہے چلو اس کے لیے کوئی آپ ذکر ہی مت کرو، اس کے لیے یہ مخالفت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں۔ اس طرح کے ان کے منصوبے تھے۔ اس کے جواب میں فرمایا قل، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، افغیر اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کو تأمرونی، تم حکم دیتے ہو نی مجھ کو، اعبدو کہ میں ان کی عبادت کروں، یعنی غیر اللہ اعبدو کا مفعول بھی ہے، کیا تم حکم دیتے ہو مجھے غیر اللہ اعبد، میں اللہ کے علاوہ غیروں کی پوجا کروں، اس کے علاوہ کسی اور کی پوجا کروں؟ ایھا الجاہلون، اے جاہلو۔ اس پر بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن کا انداز بڑا ترش، بڑا سخت ہے، مگر ان کا مطالبہ دیکھو نا کتنا برا ہے۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، آپ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں، وَلَقَدْ حالانکہ اوحیہ وہی کر دی گئی ہے، الیک آپ کی جانب، وَإِلَى الَّذِينَ اور ان تمام ہستیوں کی جانب، الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ جو آپ سے پہلے تھے، یعنی پیغمبر، سارے پیغمبروں کی طرف اللہ نے ایک ہی وحی کی۔ کیا؟ ہر پیغمبر کو مخاطب کر کے فرمایا لا، قسم بخدا، ان اشرکتا، اگر تو کرے گا شرک کرے گا، تو بھی شرک کرے گا، لیحبطن، ضرور بضرور برباد ہو جائیں گے، عملو کا، تیرے سارے عمل۔ اگر تو بھی شرک کرے گا، یعنی سارے پیغمبروں کو مخاطب کر کے یہ بات کہی کہ آپ کا مرتبہ اور مقام کتنا اونچا، لیکن شرک کتنی بری بلا ہے، اس کو سمجھانے کے لیے فرمایا اگر آپ کی طرف بھی شرک کا صدور ہو جائے گا تو آپ کے سارے عمل برباد ہو جائیں گے۔ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور ضرور بضرور آپ ہو جاؤ گے من الخاسرین، نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ عملو کا میں نے ترجمہ کیا آپ کے سارے عمل برباد ہو جائیں گے۔ یہ وہ نحو کا قاعدہ ہے کہ جب مفرد خالی یعنی تا ہو اور وہ مضاف ہو تو وہاں جمع مراد ہوتا ہے، جس طرح پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا، خالو کا وہ عمو کا جمع اس کی نہیں آئی تھی، جبکہ اس کے مقابلے مؤنث کی کیا آئی تھی؟ جمع آئی تھی۔ آپ کے سارے عمل برباد ہو جائیں، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور ضرور بضرور آپ ہو جاؤ گے من الخاسرین، نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ بل اللہ بلکہ اللہ ہی کی فاعبد آپ عبادت کیجئے، وَكُن مِنَ الشَّاكِرِينَ اور آپ ہو جائیے شکر کرنے والوں میں سے۔
اور شرک اتنی گندی چیز کیوں ہے؟ اس لیے کہ مشرک اللہ کی توہین کرتا ہے۔ وما قدر اللہ، اور انہوں نے قدر نہیں کی اللہ تعالیٰ کی قدر حق کا قدری ہی، جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے۔ اللہ کی قدر نہیں کی جیسا اس کی قدر کرنے کا حق ہے۔ مطلب جب اللہ کے مقابلے میں کسی غیر اللہ کو لایا اور اس کو اللہ کے برابر سمجھا تو یہ اللہ کی توہین نہیں ہوئی تو اور کیا ہوا؟ اور کیوں اللہ کی توہین ہوئی؟ اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہے۔ اللہ کی شان کیا ہے؟ اس لیے اللہ کی شان بیان کی جا رہی ہے۔ والارض، اللہ کی شان یہ ہے، اور ساری زمین جمیعاً، ساری کی ساری، قبضتہ، اس کی مٹھی میں ہوگی یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ یہ لمبی چوڑی زمین سب کی سب اس کی ایک مٹھی میں۔ والسماوات، اور سارے آسمان، ساتوں آسمان اور آسمان کا یہ سارا نظام، مطویۃ، لپٹا ہوا ہوگا بیمینہ، اس کے دائیں ہاتھ میں۔ اللہ اکبر، یہ اس کی شان ہے۔ اس کائنات میں سے جو اس کی مٹھی میں ہے، جو اس کے سامنے لپٹی ہوئی ہے، کیا اس میں سے کوئی ذرہ اس کے مقابلے میں خدا بنایا جا سکتا ہے؟ سبحانہ، اس کی ذات پاک ہے۔ وتعالی، وہ بلند و بالا ہے۔ عما، ان تمام چیزوں سے یشرکون، جن کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں اللہ کے ساتھ۔ ونفخ فی الصور، اور سنو، یہ تو اللہ کی شان تھی، اللہ کے علاوہ ساری کائنات کے کیا شان ہے؟ فرمایا سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے۔ ونفخ، اور پھونکا جائے گا فی الصور، سور میں، فصعق، تو بے ہوش ہو جائیں گے، من، وہ سب کے سب جو فی السماوات، آسمانوں میں ہیں، ومن، اور وہ سارے کے سارے فی الارض، جو زمین میں ہیں، آسمان میں کیا کیا مخلوق ہے، سب بے ہوش ہو جائے گی۔ جو اس وقت میں زندہ ہوں گے، نفخہ اولا کی بات ہے، زندے سب مر جائیں گے، اور جو پہلے سے دنیا سے جا چکے ہیں ان کی روحوں پر بے ہوشی طاری ہو جائے گی۔ آسمان میں جو ہیں ان پر بے ہوشی، زمین میں جو ہیں ان پر بے ہوشی۔ الا من شاء اللہ، مگر جس کو اللہ چاہے۔ اگر اللہ چاہے کسی پر بے ہوشی نہ طاری ہو تو جس پر اللہ چاہے گا کہ نہ طاری ہو اس پر نہیں طاری ہوگی، ورنہ ساری کائنات کی یہ حقیقت ہے اس کے سامنے۔ ساری کائنات، اس کی شان یہ ہے کہ ساری اس کی مٹھی میں ہے، اور کائنات کی شان یہ ہے کہ سعی کا، سب کے سب بے ہوش ہو جائیں گے، پھر یہ کائنات اس کے برابر آ سکتی ہے۔ ثم نفخ فیہ اخری، پھر نفخ، پھونک ماری جائے گی، فیہ، سور میں، اخری، دوسری مرتبہ، فاذا ہم، تو اچانک وہ قیام، کھڑے ہو جائیں گے، ینظرون، دیکھ رہے ہوں گے، یعنی ساری کائنات اس کے حکم کی منتظر ہے۔ اس نے چاہا کہ مر جائیں تو مر گئے، اس نے چاہا کہ زندہ ہو جائیں، ایک لمحے میں زندہ ہو گئے، اور جب زندہ ہوئے تو پھر کیا منظر؟ واشرقت الارض، اور روشن ہو جائے گی زمین، بنور ربیہا، اپنے رب کے نور سے، اس کے حکم سے روشن ہو جائے گی، ایک نئی زمین بسی، نئی کائنات بنی۔ وہ ہم سورہ ابراہیم کے آخر میں پڑھ چکے ہیں۔ اب یہ زمین منور ہوئی، ووضع الکتاب، اور محشر کا میدان لگ گیا، ووضع، اور رکھ دی گئی، الکتاب، کتاب۔ یہ پیچھے بھی ہم نے پڑھا کہ عربی میں کبھی کبھی واحد بول کر جمع مراد ہوتا ہے، لیکن ایسے نہیں، اس کے لیے ضابطہ ہے۔ الکتاب، اس پر الف لام ہے، تو اس کا مطلب رکھ دیے جائیں گے سارے اعمال نامے، جتنے اعمال نامے جس کے پیش ہو جاؤ۔ وجیء بالنبیین، اور لایا جائے گا سارے نبیوں کو، یہ اللہ کی شان، محشر کا میدان۔ والشہداء، اور بلایا جائے گا سارے گواہوں کو۔ یہ گواہ کیا کریں گے؟ گواہ کون ہوں گے؟ انبیاء کرام خود گواہ ہیں، اس کے علاوہ کون گواہ ہیں؟ وہ فرشتے جنہوں نے ریکارڈ بنایا وہ گواہ ہیں، اور وہ زمین جہاں پر انسان نے گناہ کیے وہ اس کی گواہ ہے۔ اس کے علاوہ اور گواہ کون؟ گواہ اس کے جسم کے اعضاء، وہ بھی گواہ، جنہوں نے دین کی دعوت پیش کی وہ بھی گواہ۔ والشہداء، اور گواہوں کو بلایا جائے گا۔ وقضی، اور فیصلہ کر دیا جائے گا، بینہم، لوگوں کے درمیان، بالحق، انصاف کے ساتھ، وہم لا یظلمون، اور ان کے ساتھ نا انصافی نہیں کی جائے گی، ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ اللہ کی شان اور کائنات کی یہ حیثیت، تو پھر اس کو اللہ کے برابر کرتے ہیں، یہ چھوٹا جرم ہے۔ ووفیت کل نفس، اور پورا دے دیا جائے گا، کل نفس، ہر جان کو، ما عملت، جو اس نے عمل کیا، وہو اعلم بما یفعلون، پورا دیا جائے گا۔ کوئی کہے کہ ہو سکتا ہے کوئی اتنا چھوٹا عمل ہو کہ وہ ریکارڈ میں نہ آیا ہو یا فرشتوں کو یاد نہ رہا ہو، وہو اعلم، اور اللہ خوب جانتا ہے، بما یفعلون، جو کچھ وہ کرتے ہیں اس کی نگاہ سے کچھ چھپ سکتا ہی نہیں ہے۔ یہ محشر کا میدان، فیصلہ ہوا، پورا دیا گیا۔ اب کیا ہوا
کہا جن کو جہنم میں جانا ہے ان کو جہنم میں بھیجا گیا اور جن کو جنت میں جانا ہے ان کو جنت میں بھیجا گیا. بہت عجیب منظر کشی، اس انداز کی کسی دوسری صورت میں نہیں ہے. دیکھو ادھر ریکارڈ پیش ہوا، انبیاء کرام کو بلایا گیا، آپ نے دعوت پیش کی تھی، جی ہاں. گواہوں کو بلایا گیا، ہاں بھائی تم گواہ، ہاں ہم گواہ ہیں. پھر کیا ہوا؟ فیصلہ ہو گیا. کیا فیصلہ ہوا؟ وسیق الذین کفروا، وسیقا اور ہانکا جائے گا، الذین ان لوگوں کو، کفروا جنہوں نے کفر کیا، الی جہنم جہنم کی طرف، زمرا الگ الگ ٹولیاں بنا کر. یہودیوں کی ٹولی، مثلا ایک بات کہہ رہا ہوں، منافقوں کی ٹولی، چوروں کی، بدماشوں کی الگ الگ ٹولیاں بناؤ. حتی اذا جاؤہا یہاں تک کہ جب وہ آ جائیں گے ہاں اس جہنم کے پاس، فتحت کھولے جائیں گے، ابوابہا اس کے دروازے. جب وہ وہاں پہنچے اچانک اس کے دروازے کھلے. وقال لہم، کل میں نے عرض کیا تھا کہ جیل ہے اس لیے اس کے گیٹ پہلے سے بند ہوتے ہیں، اچانک مجرم پہنچا، گیٹ کھلا. وقال لہم اور کہے گا، لہم ان سے، کہیں گے لہم ان سے، خزنتہا اس کے چوکیدار، اس کے سپرنٹنڈنٹ، اور کہیں گے ان کو ان کے پہرے دار. خازن کی جمع خزانہ، جہاں کوئی پہرا دے رہا ہو، جو اس کے اوپر ذمہ دار ہو، ناظم اعلیٰ جو بھی کہیں. قال اور کہیں گے لہم ان سے، خزنتہا اس کے پہرے دار، الم یاتی کیا نہیں آئے تھے، کم تمہارے پاس، رسول ایسے رسول، منکم جو تم میں سے تھے، یتلونا وہ تلاوت کرتے تھے، علیکم تمہارے سامنے، آیات ربکم تمہارے رب کی آیتوں کو، وینذرون اور آگاہ کرتے تھے، ڈراتے تھے، کم تم کو، لقاء یومکم ھذا لقاء ملاقات سے، یومکم ھذا ھذا تمہارے اس دن کی ملاقات سے. ھذا کا معنی ہو گیا اس، اور یومکم تمہارے اس دن کی ملاقات سے تم کو نہیں ڈرایا، اور انبیاء کرام نہیں آئے تمہارے پاس. کون کہہ رہے ہیں؟ وہاں کے سپرنٹنڈنٹ، وہاں کے چوکیدار، پہرے دار، وہ بھی ان کو ذلیل کر رہے ہیں. قالوا بلا یہ کہیں گے ہاں ہاں بالکل آئے تھے، ولکن حقت کلمۃ العذاب لیکن حقت پکی ہو چکی تھی، کلمۃ العذاب عذاب کی بات، علی الکافرین کافروں کے اوپر. اور جب بات پکی ہو جاتی ہے تو پھر ایمان کی توفیق نہیں ملتی ہے. کوئی کہے بات پکی ہوگی، اس میں ان کا کیا قصور ہے؟ سارا قصور انہی کا ہے. بات پکی کس طرح ہوتی ہے؟ پیچھے بار بار گزرا کہ جب کوئی عہد کر لے کہ مجھے ماننا ہی نہیں ہے، پھر اللہ کی طرف سے بھی طے ہو جاتا ہے کہ اس کو تو جہنم میں جانا ہے، اب یہ کہاں مانے گا. قیلا یہ سوال و جواب ہوا تو کہا جائے گا. کون کہے گا؟ فرشتے کہیں گے، یہ پہرے دار کہیں گے، ادخلو داخل ہو جاؤ، ابواب جہنم جہنم کے دروازوں سے. کتنے دروازے ہیں؟ لہا سبعۃ ابواب 7 دروازے، خالدین فیہا اس حال میں کہ تم ہمیشہ اس میں رہو گے. فبئس مثوی المتکبرین تو کتنا برا مثوی ٹھکانہ ہوا، المتکبرین تکبر کرنے والوں کا. اس کے مقابلے میں وسیق الذین اتقوا ربہم، وسیقا دیکھیے لفظی معنی اس کا بھی ہانکا جائے گا، لیکن یہاں یہ ہانکنے کا معنی نہیں کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم خود قرآن پاک میں پڑھ چکے کہ جنتیوں کو عزت اور احترام کے ساتھ وفد بنا کر لایا جائے گا، وفد بنا کر لے جایا جائے گا اللہ کے پاس. لیکن پھر سیقہ کا لفظ کیوں آیا؟ یہ عربی کا انداز ہے مشاکلہ. جب ایک لفظ سے ایک چیز بیان کی جائے تو دوسری جگہ بھی وہی لفظ آتا ہے، اس سے پڑھنے میں ذرا لطف آتا ہے، لیکن ذہن میں وہ بات ہوتی ہے کہ وسیقہ اور لے جایا جائے گا الذین ان لوگوں کو، اتقوا جنہوں نے تقوی اختیار کیا تھا، جو ڈرے تھے، ربہم اپنے رب سے، ان کو وفد بنا کر لے جایا جائے گا الی الجنتی جنت کی جانب. مگر وہ بھی کیسے جائیں گے؟ زمرا الگ الگ جماعتوں میں، انبیاء کرام کی الگ جماعت، شہداء کی الگ جماعت، صالحین کی الگ جماعت، اولیاء کی الگ جماعت، اور عام نیکوکاروں کی الگ جماعت. حتی اذا جاؤہا یہاں تک کہ اذا جب جاؤ آئیں گے وہاں اس کے پاس، جنت کے پاس، وفتحت اور کھولے ہوئے ہیں، ابوابها اس کے دروازے. ایک تو یہ بتانا چاہتا ہے قرآن پاک کے جنت کے دروازے پہلے سے ان کے لیے کھلے ہوئے ہیں، مفتحت لهم الابواب ان کے لیے پہلے سے جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے. لیکن اس میں عربی کا ایک ضابطہ بھی ہے، شاید میں نے پہلے بھی بتایا تھا. وہ کیا کہ جب 8 چیزیں بیان کی جائیں تو 8ویں سے پہلے واو آتی ہے. جہنم کے چونکہ 7 دروازے تھے اس سے پہلے واو نہیں آئی، اور جنت کے چونکہ 8 دروازے ہیں تو جب 8ویں دروازے کا ذکر ہوا تو اس سے پہلے کیا آئے گا؟ واو. وفتحت ابوابها واو ثمانیہ اس کو کہتے ہیں. عجیب زبان ہے، قدیم زبان ہے، اس کی گرامر اور اس کے قواعد بھی بہت عجیب ہیں. وفتحت
اور کھولے جائیں گے ابوابها اس کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اس کے دروازے، وقال اور کہیں گے لہم ان سے خزنتها اس کے پہرے دار، اس کے سپرنٹنڈنٹ، اس کے ناظم اعلیٰ، وہاں کے نظام چلانے والے کہیں گے سلام علیکم، تم پر سلام ہو۔ ہم نے 7ویں پارے میں پڑھا تھا، شاید یاد ہو، سورہ انعام میں، کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غریب طبقے والے لوگ جب آپ کے پاس آئیں تو فقل سلام، آپ ان کو سلام کہیے گا۔ حالانکہ جو باہر سے آئے حق تو یہ ہے کہ وہ سلام کرے، فرمایا نہیں، ان کو آپ سلام کیجئے تاکہ احساس ہو کہ ان کے اخلاص کی اللہ کے ہاں کیا قیمت ہے۔ یہ لوگ جنت کے دروازے پر پہنچے، حق تو یہ تھا کہ یہ باہر سے گئے تھے، یہ کہتے السلام علیکم، لیکن ان کی شان اتنی اونچی ہے کہ یہ نہیں کہیں گے، وہی جنت کے فرشتے اور وہاں کے سپرنٹنڈنٹ ان کو کہیں گے سلام علیکم، تم کو سلام ہو، تم بہت اچھے رہے، فادخلوها تو داخل ہو جاؤ اس میں، خالدین اس حال میں کہ تم ہمیشہ اس میں رہو گے، اللہم اجعلنا منہم۔ وقالو اور وہ کہیں گے الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، پہنچ گئے منزل پر، اور پھر جب جنت میں جائیں گے تو سورہ اعراف میں پڑھا، پھر وہ دوبارہ کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، الذی جس نے صدق سچ کر دکھایا نہ ہم کو وعدہ ہوا اپنا وعدہ، وأورث اور وارث بنایا اس نے نہ ہم کو الارض زمین کا۔ سورہ انبیاء کے آخر میں آیا تھا کہ ہم نے زبور میں لکھ دیا ہے کہ زمین کا وارث ہم اپنے بندوں کو بناتے ہیں، تو میں نے وہاں کہا تھا کہ زمین سے مراد جنت کی زمین، وہ اس کی تفسیر اسی آیت کو سامنے رکھ کر کی گئی، وَأَوْرَثَ اور اس نے وارث بنا دیا نہ ہم کو الارض زمین کا۔ تو دنیا کی زمین کے وارث تو ہر طبقہ بنتا رہا، مگر جنت کی زمین کا وارث یہ طبقہ بنا۔ نَتَبَوَّأُ ہم گھر بناتے ہیں، ٹھکانہ بناتے ہیں، من الجنت جنت میں، حیث نشاء جہاں ہم چاہتے ہیں، فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ تو کتنا اچھا اجر ہے العاملین عمل کرنے والوں کا۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ عجیب منظر، وَتَرَى اور دیکھے گا تو الملائکۃ فرشتوں کو، ہے قرآن پڑھنے والے، جنت میں جانے والے، حافین گھیرا ڈالے ہوئے ہوں گے، من حول العرش عرش کے ارد گرد، یسبحون پاکی بیان کر رہے ہوں گے، بحمد ربہم اپنے رب کی حمد کے ساتھ، وقضی بینہم اور فیصلہ کر دیا جائے گا ان کے درمیان، بالحق انصاف کے ساتھ، بالکل برحق فیصلہ کیا جائے گا، وقیل اور جب سارا معاملہ ہو گیا تو پھر آخر میں اللہ کی حمد کی گئی، وہ کہا جائے گا، کون کہے گا؟ جنتی بھی کہیں گے، فرشتے بھی کہیں گے، ہر ذرہ کہے گا جی الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں للہ اللہ کے لیے، رب العالمین جو سارے جہانوں کا رب ہے، جو سارے جہانوں کا مالک ہے، اس کا پالنہار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم۔ سورہ مومن شروع ہوتی ہے۔ سورہ زمر میں شرک کی قباحت اور توحید کی فضیلت میں